بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ شہداء اکرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، انعام و احسان، اعزاز و اکرام اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی دیے جانے پر خوش ہیں۔ نیز اس پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرب بنایا، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی اور جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق عطا فرمائی۔ نیز وہ اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان اور تقوی پر قائم ہیں، اور جب وہ بھی شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ بھی ان کرم نوازیوں کو پائیں گے اور قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہداء اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے ہر زخم کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ شہداء اکرام کے 6 فضائل۔ 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے راہ خدا عز و جل میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا۔ 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسے کسی کو ایک خراش لگے۔ 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ 5، حضرت ابو ہریرہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करूं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिहाद करूं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिहाद करूं, फिर शहीद किया जाऊं। 6 हजरत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह सबदल मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा और मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में वफात नसीब फरमा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कर दीजिए ताकि हर आने वाली कुरान पाक की तफसीर आप तक पहुंचती रहे।